إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، معزز مصلیان مسجد، خواتین و حضرات، معزز دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج بتاریخ 13 صفر سن 1448 ہجری موافق 8 اگست سن 2025 عیسوی بروز جمعہ مسجد عبدالتواب بلہاری کرناٹک انڈیا میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے ہمارا ملک، ہماری آزادی اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سال بھر کے ایام میں 2 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری جس دن ملک کی بقا و سالمیت اور استحکام کے پیش نظر سیکولر جمہوری قوانین نافذ کیے گئے۔ 15 اگست کو شہدائے وطن کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ اگست کا ہے، چند دنوں کے بعد 15 اگست کی تاریخ آ رہی ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں جو حالات ہوں گے انہی حالات کے مد نظر اور پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ تاریخی حقائق اور کچھ ذمہ داریاں ہم مسلمان اس آزادی کے مناسبت سے سمجھ سکیں۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے تقریباً اب 79 سال ہو رہے ہیں، 79 ایئرس تقریباً ہو رہے ہیں۔ ہندوستان ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتا ہے جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی، جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی۔ ہندوستان ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے لیے برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنا ایک آسان کام نہیں تھا، ایک بہت مشکلوں بھرا کام تھا یہ، لیکن ہمارے رہنماؤں، آزادی پسندوں اور عام لوگوں نے مل کر آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا اور آزادی کے حصول کے لیے خوب جد و جہد کیے۔ اس جد و جہد میں، اس کوشش میں ہر شخص نے اپنا تعاون پیش کیا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے
کہ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں شامل افراد کا تعلق مختلف مذاہب سے تھا. ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. ذات، برادری اور مختلف ثقافت کے لوگوں سے تعلق تھا. اب آئیے کچھ تاریخی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شروعات کیسے ہوئی ہندوستان میں انگریزوں کی آمد، پھر مسلمان اور دوسرے لوگوں کی غلامی، پھر آزادی کی جد و جہد، کیسے یہ تحریک زور پکڑی. انگریزوں کا پہلا قافلہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1601 عیسوی میں دور جہانگیری، جو مغل کے جو بادشاہ تھے، اکبر، ہمایوں، جہانگیر، دور جہانگیری میں ہندوستان آیا. انگریز لوگ آنا شروع کیے. ہندوستان سے انگریزوں کا انقلاب سن 1601 میں آنا شروع ہوئے اور 1947 میں ختم ہو گئے. یہاں سے وہ مکمل طور پر چھوڑ کر کے چلے گئے. تقریباً 345 یا 346 سال کے تک ان کا دور رہا، جو یہاں وہ حکمرانی کرتے رہے، یہاں کے لوگوں کو وہ پریشان کرتے رہے. اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی. جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے آزادی کی کوشش کرنے والوں میں مسلمان بہت آگے رہے. جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوگی. 1803 میں 1601 میں آنا شروع ہوئے تھے. 200 سال تک مکمل اپنی ایک پکڑ انہوں نے بنا لیا تھا. 1803 عیسوی میں ہندوستان سے اسلامی اقدار ختم ہوتی چلی گئی تو 1600 سے 1800 سال تک مسلمانوں ہی کا عروج اور غلبہ تھا. اس پرفتن ماحول اور حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، کہ ہندوستان لڑائی کا ایک میدان ہے، کیونکہ یہ انگریز جو اس ملک میں آ رہے ہیں اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ یہاں کے عوام کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، یہ انگریز ان سب کو ایک حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی حکمرانی یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا ان سے ہمیں لڑنا چاہیے. اس طرح کا ایک فتویٰ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے جاری کیا تھا. یہ اہل حدیث عالم تھے. یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریز تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے. ان کے فتویٰ کی روشنی میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آگے بڑھے اور پورے ملک کا دورہ کیا، پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اور قوم کو جگایا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا. دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی چنگاریاں سلگنے لگی. 1857 میں علماء نے بھرپور جہاد کا فتویٰ دیا. 1803 میں سلفی علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے. لیکن 1857 50-60 سال کے بعد ہندوستان کے مکتب فکر کے ہر عالم نے اور ہر علماء کے اندر یہ بات آنے لگی کہ نہیں، اب انگریزوں سے لڑنا واجب ہے، ضروری ہے، جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان ایک بار پھر پوری دنیا میں یا پورے ہندوستان میں گونجا. اس وقت انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھیں. کلکتہ سے آزادی کی جو چنگاریاں اٹھی ویسٹ بنگال سے، وہ دھیرے دھیرے پورے ملک میں شعلہ بن گئی، کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء بنگال کی زمین میں تھے. تو وہاں کے علماء نے آزادی کے فتویٰ جاری کیا، جہاد کا فتویٰ جاری کیا. احتجاج کرنے والے سپاہیوں اور عام مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں نے پھانسی دینا شروع کیا.
جہاں جہاں احتجاج ہوا اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت سے سخت تکلیفیں دینے لگے انگریز. احتجاجیوں کی بندوقیں چھین لی، وردیاں پھاڑ دی گئیں. جنگ آزادی میں سب سے پیش مسلمان اور علماء تھے. اس لیے دہلی سے لاہور تک، کیونکہ اس وقت پاکستان ہندوستان ہی میں شامل تھا، تو دلی سے لے کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم یا کسی مسلمان یا کسی مجاہد آزادی کی لاش لٹکائی نہ گئی ہو. لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا انگریزوں نے. 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد جو بنگال کلکتہ سے الہلال اخبار انہوں نے شائع کیا. الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کا سور پھونکا، اور اس اخبار میں وہ جو فکر لکھتے تھے اس سے جو بھی پڑھتا تھا اخبار کو، اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ ہم اور ہمارا اسلام ان لوگوں کی غلامی میں محفوظ نہیں رہ سکے گا، لہذا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے. ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا اخبارات کے پڑھنے سے. اس سے ایک فکر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو علماء کی باتیں، تقاریر سننے کے ساتھ ساتھ اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ وہ اخبارات یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو وہ پڑھ سکیں. جس طرح سن کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے، پڑھ کر کے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. پڑھنا بھی مسلمانوں کی ایک اہم طاقت ہے. لہذا مسلمانوں، جس طرح آپ سن کر کے اچھے اور سمجھدار بنتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پڑھنے کا بھی لائق بنائیے، چاہے وہ اردو زبان ہو یا انگریزی زبان ہو یا کنڑ زبان ہو. بہرحال تعلیم یافتہ ضرور بنائیے تاکہ وہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے پڑھ بھی سکیں. صرف سننے والے کو دنیا میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں کہتا، پڑھنے والے کو آدمی ایجوکیٹڈ کہتا ہے. اسی لیے پڑھنا آپ سیکھیے اور پڑھنا سکھائیے اپنے بچوں کو. بہرحال 1915 میں جہاد، ہندوستان میں آزادی کی ایک تحریک چلی جس کا نام ریشمی رومال تحریک چلی. 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی کہ بھائی ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سب کو مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے. یہ تحریک 1916 میں چلی. 1917 میں مہاتما گاندھی نے چمپارن یعنی بہار میں ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ گرہ چلائی، اور 1919 میں جمیعت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی. 23 نومبر 1919 میں دہلی میں خلافت کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا، اور اسی اجلاس میں باضابطہ جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی. 1919 میں ہی امرتسر پنجاب کے جلیاں والا باغ کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے خونی واردات ہوئی. ہزاروں لوگ ایک مجمع میں تھے اور انگریز گولیاں چلانا شروع کر دیے تھے. جس طرح آج ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ غزہ میں کھانا لینے کے لیے فلسطینی آ رہے ہیں، غزہ کے باشندے، اور اسرائیلی لوگ گولیاں مار رہے ہوں. اس سے خطرناک تحریک ہندوستان میں بھی ہوئی ہے. کسی ملک کی آزادی کے لیے بہت جدوجہد، بہت قربانیاں، بہت جانیں، بہت خون، بہت بھوک اور پیاس، شدت برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ایک ملک آزاد ہوتا ہے. اور جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے تھے اس وقت، جس کے نشانات آج بھی باقی ہیں، وہاں پر لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تھے. خاص کر چونکہ وہ مسلمانوں کا ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا جس میں انگریزوں نے گولیاں چلائی تھی، جلیان والا باغ. آج بھی اس کی تاریخی چیزیں پنجاب میں باقی ہیں. بڑے بڑے علماء تک شہید ہوئے تھے. مولانا عبدالغنی، حشمت اللہ خان، محمد دین، عبد الکریم، میر بخش، محمد شفیع صاحب، شیر علی شیر کے نام قابل ذکر ہے. 1920 میں حضرت شیخ الہند نے ترک موالات کا فتویٰ دیا دیوبند سے، جسے مولانا ابو المحاسن سجاد مرتب کر کے جمعیت کی طرف سے شائع کیے. 1921 میں مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی میں پوری جرأت کے ساتھ اعلان کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ انگریز حکومت کی اعانت اور ان کی ملازمت حرام ہے، یعنی کوئی ان کے انڈر میں کام نہ کرے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہاں کی عوام ان سے ناراض ہے اور وہ چلے جائیں. 1922 میں ہندو مسلم اتحاد ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے چال چلی کہ یہاں اگر
اس ملک میں اگر ہمیں اور اپنی بادشاہت کو قائم کرنا ہے تو یہاں دو بڑے بڑے فرقے کے لوگ ہیں، بڑی تعداد میں ہندو ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ چنانچہ بہت ہیلے اور حربے اپنائے گئے۔ انگریزوں نے ہندو مسلم دشمنی ڈالنے کی غرض شدھی اور سنگٹن تحریکیں شروع کی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے کہ ہندو مسلمانوں میں آپس میں ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات بھی پھوٹ پڑے انگریزوں کے دور میں۔ 1926 میں کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی کہ نہیں، اب انگریزوں کا ظلم بہت ہوتا گیا۔ 15 اگست 1947 کی آزادی سے صرف 20 سال پہلے 1926 میں کلکتہ میں پورے مسلم علماء نے مل کر، ہر مکتب فکر کے علماء نے مل کر مکمل اتفاق کے ساتھ اعلان کیا کہ اب ہم مکمل طور پر انگریزوں کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ چنانچہ 1935 میں حکومت ہند کا ایک دستور بنا۔ 1942 میں انگریزوں ہندوستان چھوڑو ایک تحریک چلی پورے ہندوستان میں۔ 1946 میں ممبئی میں بحری بیڑے کے بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، کئی لوگوں نے قید و بند کے مصائب جھیلے۔ بالآخر برٹش حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی۔ خواتین و حضرات، تحریک آزادی کی پوری جد و جہد کا خلاصہ صرف 3 اہم مقاصد کے لیے تھا۔ قانون کی حکمرانی اس ملک میں رہنے والے اور اس ملک کے پیدا ہوئے باشندوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ انگریزوں کے ہاتھ میں۔ اور جمہوریت کا قانون ہونا چاہیے، سب کو لے کر کے چلنے والا قانون بنے ہمارے ملک میں، نہ کہ صرف ایک قوم انگریز کا قانون چلے۔ اور تیسرا اہم مدعا تھا، سب کی اپنی اپنی مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنے حساب سے اسلام پر عمل کرے، ہندو اپنے حساب سے اپنے مذہب پر عمل کرے، سکھ اپنے حساب سے اپنے مذہب پر عمل کرے۔ یہ ایک قانون، یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سارے لوگ ہندوستان میں مل کر کے آزادی حاصل کیے تھے۔ آزادی کے بعد ہندوستان ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا گیا، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی اظہار خیال، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھے جانے کی بات کہی گئی ہندوستان کے قانون میں۔ جہاں کسی کی آزادی رائے پر خدخن نہ ہو، جہاں کوئی کسی کے حقوق سلب نہ کر سکے، یعنی ہندوستان میں جو قوانین بنائے گئے اس میں یہ لکھا گیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا آزادی ہے، اختیار ہے، چاہے وہ ٹوپی لگائے یا نہ لگائے، چاہے وہ داڑھی رکھے یا نہ رکھے، چاہے وہ پینٹ شرٹ پہنے یا جبہ شریف پہنے، چاہے وہ پگڑی باندھے یا نہ باندھے، چاہے وہ رومال، چاہے وہ لنگی لپٹ لے یا پھر وہ اپنے بدن کھلا رکھے۔ یہ سارے اختیارات اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے لکھے گئے۔ خواتین و حضرات، ملک اس سال تقریباً 79 ایئرس کی آزادی منا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سالوں میں ہر کمیونٹی کو اس کی حقیقی آزادی میسر آئی ہے یا نہیں، یا پھر پہلے جہاں تھے اب بھی ہم وہی ہیں۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں سیاستداں ہوں یا میڈیا ہاؤس یا پھر بیوروکریسی، سبھی اپنی آزادی کے تحفظ کے نام پر ملکی وقار کو داؤ پر لگا رہے ہیں، جو کہ ایک مہذب معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انسان پر انسان کی حاکمیت کا نام غلامی ہے۔ فرد کی غلامی فقط فرد کو انسانی اختیارات سے محروم کر دیتی ہے، جبکہ قوم کی غلامی پوری قوم کو اپنی قومی تہذیب و تمدن سے محروم کر کے رکھ دیتی ہے اور بعض اوقات اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج ایک قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ ساری قومیں ہم جیسی ہو جائے، ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی سب کرنے لگے، تو سمجھو پھر ایک تباہی کے دہانے پر چل رہا ہے ہمارا ملک۔ ہمارے ملک ہندوستان کے سیکولر دستور میں ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے۔ تمام کاسٹوں، ذاتوں، قبائل، قوموں اور ذات برادری نیز اقلیتوں کی یعنی مسلمانوں کی بھرپور رعایت کی گئی۔ جمہوری قانون کے اعتبار سے
اس ملک کے قانون کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے ملک کا قانون بہت ہی منظم، مرتب اور متنوع، یعنی مختلف قسم کے قوانین لکھے گئے ہیں اور اس میں ہر طبقے کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ مسلمان برادری، ہندو برادری، سکھ برادری، عیسائی برادری، جین برادری، فلاں فلاں، سب کا خیال رکھا گیا ہے، اور کسی بھی طرح کے بھید بھاؤ، اونچ نیچ اور دو نظری سے صاف رکھا گیا کہ ہم ان کو الگ نظر سے دیکھیں، ان کو الگ نظر سے دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے ملک کے قانون میں لکھا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دستور ہند کی خصوصیات یہ ہے کہ دستور ہند ایک متوازن اور دنیا کا سب سے ضخیم اور مفصل دستور ہے۔ پورے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ان ممالک کے جو قوانین کی کتاب ہے ان میں سب سے موٹی کتاب اور سب سے زیادہ قوانین ہمارے ہندوستان کے دستور میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں تقریباً 395 لگ بھگ 400 آرٹیکلز ہیں۔ اس دستور میں تمام ہندوستانی شہریوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں، یعنی برابری کے حقوق دیے گئے ہیں کہ سب برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں اور کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ اگر یہ ہندوستانی ہے تو یہ ہندوستانی ہے۔ ایک دوسرے کو اپنے ملک کے آدمی کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنے اپنے مذہب، رسم و رواج اور طریقوں پر عمل کی آزادی دی گئی۔ ہندوستانی مسلمان ہے اپنے لا کے حساب سے شادی کرے گا، ہندوستانی مسلمان ہے اپنے لا کے حساب سے عید کی نماز پڑھے گا، ہندوستانی مسلمان ہے اپنے لا کے حساب سے میراث کی تقسیم ہوگی، ہندوستانی مسلمان ہے اپنے اسلامی قانون کے، مسلم پرسنل لا یعنی اسلامی قانون کے حساب سے وہ زندگی گزارے گا۔ یہ لکھا گیا ہے قانون کے اندر۔ دستور ہند کے تحت ہمارا ملک ایک خود مختار، سوشلسٹ، سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پورے ہندوستانی مسلمان، پورے ہندوستانی ہندو، پورے ہندوستانی عیسائی، پورے ہندوستانی جین اور سکھ، سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ لہذا اس پورے ملک کا کوئی ایک مذہب نہیں ہوگا، جتنے لوگ ہوں گے اتنے لوگوں کے مذاہب اپنے اپنے ہوں گے، وہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ لکھا گیا ہے قانون کے اندر۔ حکومت کا کوئی مذہب نہیں، حکومت عوام کی مرضی سے قائم ہوگی، اور سب ہندوستانیوں کو معاشی مساوات کا، یعنی جینے کا، کمانے کا، زندگی گزارنے کا حق دیا گیا ہے۔ جس طرح آزادی کے حصول میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قربانیاں پیش کی، اسی طرح دستور سازی کے عمل میں بھی اپنا کردار مسلمانوں نے ادا کیا۔ دستور سازی کے عمل میں ہندوستان کا دستور لکھنے والے جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ ان کے ساتھ بڑے مسلمان شخصیتیں بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے قانون لکھنے کے لیے۔ ان میں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے دستور لکھنے میں۔ اسی طرح مولانا حسرت موہانی، رفیع احمد قدوائی، کے علاوہ کئی مسلم رہنماؤں نے بھی اس عمل میں حصہ لیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنے اور کثرت میں وحدت کی مثال قائم رہے۔ یعنی اگر ہندوستان میں میجارٹی اگر ہندوؤں کی ہے تو اس میں جو مائنارٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائیوں کی، جین کی، ان کے حقوق رکھے جا سکیں، اس لیے مسلمان بھی قانون لکھنے میں شامل تھے۔ چنانچہ دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق میں آرٹیکلز 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 12 سے لے کر کے 35 نمبر تک جو آرٹیکلز جو ایک وکیل لکھتا ہے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، اس طرح اس دستور ہند کی کتاب میں آپ دیکھیے آرٹیکل یعنی قانون نمبر 12 سے لے کر کے قانون نمبر 35 تک جتنے قوانین لکھے گئے ہیں ان کا مقصد آزادی، مساوات، زیادتیوں کے خلاف تحفظ دینا تھا کہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہ ہندو مسلمان پر ظلم کرے نہ مسلمان ہندو پر ظلم کرے۔ جیسے زیادتی کی آزادی کا حق، مساوات کا حق، آزادی اظہار کا حق، ایک مسلمان کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کی آزادی ہے، ایک ہندو کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کی آزادی ہے، ایک عیسائی کو اپنے مذہب کی دعوت دینے کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے، تو ایک مسلمان کو بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے۔ دعوت کا کام مسلمان کہیں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے قانون میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اسی طرح آزادی اظہار کا حق،
آزادی کے تحفظ کا حق، تعلیمی اور ثقافتی آزادی کا حق وغیرہ یہ سب شامل تھے۔ اگر ہندوستانی باشندے یہاں کی حکومت اور عدلیہ سب کے سب یہاں کے قانون کی 100% پاسداری اور رعایت کرنے لگے تو یہ ملک صحیح معنوں میں بے مثال اور بے نظیر جمہوری ملک بن جائے گا، اور پھر کسی طبقے سے شکایت نہیں رہ جائے گی۔ کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہندو مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا مسلمان ہندوؤں کو دبا رہے ہیں۔ اگر سب اپنے اپنے حقوق اور قوانین کے مطابق چلنے لگے تو سب کو برابر حق ملیں گے۔ سامعین اکرام، یہاں ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے کہ یہ آزادی و خوشی، یہ جو 15 اگست کی آزادی اور یہ جشن بہار ہماری انگلی کٹا کر اور 1 سال 2 سال کے احتجاج کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ تقریباً 90 سال جنگ لڑنا پڑا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو۔ 90 ایئرس مسلسل انگریزوں کے خلاف بولتے رہے، لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ 90 ایئرس کے بعد یہ فلسطین کا معاملہ تو تقریباً 70-78 سال کا معاملہ ہے۔ تب 78 سال سے اسرائیل آیا اور فلسطینیوں نے ان کو اپنی زمین دی کہ چلو بھائی تم بھی جی لو یہاں پر آ کر کے، لیکن الٹا یہ لوگ فلسطینیوں کو ہٹانے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے۔ بہو یہ انگریز قوم اس سے پہلے انگریز اور برٹن کی شکل میں ہندوستان میں 90 ایئرس تک مسلمان ہندو سب مل کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے، تب جا کر کے یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ آزادی بہت محنت، لاکھوں لوگوں کی شہادت، لاکھوں لوگوں کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد یہ ایک نعمت کے طور پر ملی ہے۔ تو یہ آزادی ایک نعمت ہے، یہ آزادی ایک خوشی کا ایک مسرت اور مقام ہے، لیکن اس آزادی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ غلامی کتنی بدترین چیز ہے۔ غلام آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اسی لیے غلامی کو لعنت کہا جاتا ہے۔ ناپاک انگریز صرف ہم پر یعنی ہندوستان پر حکومت ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پوری مکاری اور عیاری اور چالاکی کے ساتھ یہاں کی قیمتی دولت کو 7 سمندر پار انگلینڈ، برطانیہ، جرمنی وہاں بھیجتے تھے یہ لوگ، اور اس ملک کو کنگال کر رہے تھے۔ دوسرے ملکوں کی سستی چیزیں لا کے یہاں کے لوگوں میں مہنگے داموں میں بیچتے تھے، یہاں کا پیسہ پھر وہاں بیچتے تھے۔ اسی طرح وہاں کی اور خاص کر ہندوستان میں اگنے والے ایگرو یعنی ڈرائی فروٹس ہو یا چاول ہے اور جتنے کھانے پینے کی چیزیں پوری دنیا میں جتنا ہندوستان کی زمین میں اگتے ہیں اتنا دنیا کی کسی اور ملک میں نہیں اگتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو وہ لوگ باہر کے ملکوں میں بیچ کر کے پیسہ کما رہے تھے، اور وہاں کی سستی چیزیں لا کے یہاں مہنگے داموں میں بیچ کر پیسہ بھی ہٹ رہے تھے یہاں کے لوگوں سے۔ تو ایک طرح کی مکاری اور عیاری کر رہے تھے انگریز لوگ۔ جب ہمارے دانشمند اور غیور لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح تو ہمارا ملک ہندوستان کنگال ہو جائے گا اور یہاں کے لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، تو یہاں کے باشندے آزادی کی لڑائی کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے میدان آزادی میں کود گئے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر ایک طویل جدوجہد اور کوشش کے بعد جس میں لاکھوں ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانیں گئی، لاکھوں کی قید و بند کی زندگی گزارنے پڑی اور اپنی جان و مال کا نقصان کرنا پڑا، تب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا اور ہم کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو، مسلم اور سکھ، پارسی سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان سب کی کوششوں سے آزادی کی یہ نعمت ہم سب کو ملی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، رام پرساد، جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، خان عبد الغفار، مولانا محمود الحسن سہارنپوری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حفظ الرحمان، حسرت موہانی، شوکت علی، اشفاق اللہ، سبھاش چندر بوس اور بہت سے لوگ آگے تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں ہندوستانی تھے جو ان کے اشارے پر کھڑے تھے۔ آزادی کے یہ وہ ہیرو اور سورما ہیں جن کی قربانی اور بلیدان کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ حاضرین جمعہ، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، اور کثیر المذاہب ہونے کے باوجود یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کی مثال قائم کرتا رہا، اور یہی تنوع اور رنگا رنگی اس ملک کی علامت اور پہچان ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ملک
دھیرے دھیرے فرقہ پرستوں کے چنگل میں آ گیا، اتحاد و اتفاق کی تصویر ہی مٹا دی گئی، اور ہندو اور مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کی جگہ بنا لی گئی۔ اس صورتحال نے جمہوری اقدار کو پامال کیا۔ جمہوریت میں صرف حکومت کے ہی قوانین ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آج جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں اور وہ جو قانون بنائیں گے وہی قانون سارے لوگ عمل کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ قانون آزادی کے بعد جو ملک میں قانون لکھا گیا ہے اس قانون پر بھی ہم وہی عمل کریں گے۔ عوام کی خواہشات، امنگیں، ان کے حقوق کا تحفظ، مذہب پر چلنے کی آزادی، سب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس ملک کو ہمارے بزرگوں اور پرکھوں نے بے مثال قربانیاں دے کر آزاد کرایا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپسی بھائی چارے کی فضا قائم کر کے ہندو مسلم کا اتحاد کا نعرہ دیا۔ آج وہی ملک بدامنی اور ہنسا کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ ملک کے دستور و آئین کی دھجیاں اڑا کر ملک کی فضا میں نفرت، تعصب اور تشدد کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ جمہوریت پر مبنی قوانین کی اصلی شکل و ہیئت تبدیل کر کے منووادی کے نام پر ایک سیاہ اور کالے قانون اور کالے بلز ملک کے لوگوں پر تھوپے جا رہے ہیں اور تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں ہم مسلمانوں کی، ہم سب کی ذمہ داری، نہ صرف مسلمان بلکہ اس ملک کے سارے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جمہوریت اور سیکولرزم کی حفاظت کر کے اس ملک میں امن و شانتی اور پریم و محبت کا ماحول بنائیں، اور ساتھ ہی اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ملک کے جمہوری قوانین سے متعارف کرائیں اور انہیں بتائیں کہ یہاں کے آئین نے ہمیں کس قسم کے اور کیسے کیسے اختیار دیے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم اور آپ دستور ہند پڑھیں گے یا اخبارات پڑھیں گے تو اس میں ہمارے جو قوانین لکھے گئے ہیں اس قوانین سے آپ کو ہمت آئے گی کہ ہمارا بھی حق ہے۔ آئیے اس وقت نفرت بھرے ماحول کو امن و شانتی اور بھائی چارگی سے بدلنے کی کوشش کریں۔ اقلیت و اکثریت کی جگہ جمہوری اقدار پر توجہ دیں۔ فرقہ پرستوں کے بدلے اتحاد و اتفاق کو جگہ دیں۔ ملک کو پھر سے گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بنائیں اور اسی تنوع و رنگا رنگی کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں۔ لہذا ہم تمام ہندوستانی باشندوں کی، ہم تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جمہوری ملک کے نام کو پوری دنیا میں روشن کریں اور یہاں کے جمہوری دستور و قانون کو عملی طور پر برتیں اور سب مل کر امن و شانتی اور پریم و محبت کے ساتھ رہیں اور ہر جگہ انسانیت اور شرافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ خواتین و حضرات، یوم آزادی اور جشن جمہوریہ کے موقع پر گاندھی، نہرو، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ وغیرہ کا نام پورے طاقت کے ساتھ لوگ لیتے ہیں، لیا جاتا ہے مجلسوں میں، اور ہماری نسل ان کے دام و فریب میں پھنس رہی ہے اور ہماری نسل اپنے بزرگوں اور آبا و اجداد کی قربانیوں سے ناواقف ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے آبا و اجداد نے اس قربانی میں کیسے حصہ لیا، کس نے کیا کیا کام کیا، وہ سب جانیں اور لوگوں میں متعارف کرائیں۔ مسلمانوں کی جفا کشی، علماء کرام بالخصوص علماء صادق پور کی سرفروشی کا بھی ہمیں علم نہیں۔ ہمیں نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان کی وطن پرستی سے واقفیت نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح انگریزوں سے جنگ کیا اور شہادت نصیب حاصل ہوئی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات گرامی سے واقفیت نہیں۔ آج کی نئی نسل چاہے مسلمان ہو یا برادران وطن، سب یہ سمجھتے ہیں کہ 26 جنوری اور 15 اگست ہماری قومی تاریخ کے پرمسرت کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ واقعی فرحت اور خوشی کے دن ہیں، لیکن نئی نسل پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کی تاریخ اور ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی اور ان کی داستانیں پڑھیں اور ان کی حیات و خدمات کا جائزہ لیں، ان کی صفات و خصوصیات اپنے اندر جذب کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ مولانا آزاد کس قدر ہمت والے تھے، اشفاق اللہ کس قدر ہمت والے تھے، شاہ عبدالعزیز کس قدر ہمت والے تھے۔ ہم اور ہمارے مسلمان بچے بھی ویسی ہی ہمت والے پیدا ہوں، یہ فکر پیدا ہونی چاہیے۔ اور
برادران وطن کو، علماء اور مجاہدین کے وطن پرستی اور وطن کے لیے جذبہ صادق ہر طرف روشناس کرائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سب شہریوں کو آئینی حقوق اور قوانین کا علم حاصل ہو۔ آج چند لوگ صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں دبا رہے ہیں، مسلمانوں کی بعد کرسچنوں کی بھی حقوق دبائیں گے اور دلتوں کی بھی حقوق دبائیں گے۔ اسی لیے ہر قوم اپنے اپنے حق کو پہچانے ہندوستان کے اندر، یہ اصل انصاف ہے۔ تاہم ہم بنیادی حقوق کی پامالی کا سدباب کر سکیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سب شہریوں کو آئینی حقوق اور قوانین کا علم حاصل ہو تاکہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ جس طرح جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، کبھی کبھار عوامی پروگرام بھی ہونا چاہیے جہاں پر عوام کو، سماج کو ان کے حق کی بات بتائی جائے کہ تمہارا یہ حق ہے، ہمارے ہندوستان کے قانون میں ایسا ایسا لکھا گیا ہے، لہذا اس کی روشنی میں ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، ہم اپنے حق پر عمل کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کو بنائے رکھیں، ہم امن اور شانتی کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزارنے کا ماحول بنائیں۔ ایسی باتیں عوام میں لانا چاہیے تاکہ ہندوؤں کو معلوم ہو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان امن پسند ہے، مسلمان صرف دہشت اور لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ مسلمان ہندوستان میں سب کو لے کر کے چلنے کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان سب کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ احساس بھی عوام میں آنا چاہیے۔ مختلف سطحوں پر دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو بنیادی حقوق اور آئینی حقوق کا علم اور آگاہی حاصل کرنی چاہیے تاکہ حقوق کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہندوستان ایک کثیر مذہبی، یعنی ہندوستان میں مختلف اور کئی مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں، اس کا لحاظ سب کو رکھنا چاہیے، اور کثیر لسانی ملک ہے، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ زبانیں ہیں، سب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی زبان کو دبانے کی کوشش نہ کرے کوئی قانون۔ اگر کوئی ایسا قانون آتا ہے کہ اردو کو ختم کر دیا جائے، کنڑ کو ختم کر دیا جائے، ہندی کو ہٹا دیا جائے، انگلش کو ہٹا دیا جائے، یہ اپنی ایک زبانیں ہیں، لہذا ساری زبانوں کو چلایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے مذہبی رواداری، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اسلام عربی میں زیادہ ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، لہذا ہم پہلے اپنے بچوں کو عربی سکھائیں تاکہ اسلام اور دین ان کے سینوں میں محفوظ رہ سکے۔ آج وہی اسلام کی عربی زبان کے بعد اگر اسلام کی تعلیم کسی اور زبان میں ہے تو وہ دو زبانوں میں، فارسی میں اور اردو میں، تو وہ فارسی اگر یہاں پر نہیں چلتی ہے خیر چھوڑیے، لیکن اردو بہت ہے تو اردو کو بھی سکھایا جائے، اردو سیکھا جائے، اردو پڑھی جائے، اردو کو عام کیا جائے تاکہ کم از کم ہمارا دین، ہمارا اسلام محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح میرے عزیز اور حال ہی میں اور ان پچھلے چند سالوں سے اسی اسلام کی باتوں کو عربی اور اردو سے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں بھی لایا جا رہا ہے، کنڑ، تیلگو، ملیالم، مختلف زبانوں میں، ہندی، کئی زبانوں میں لایا جا رہا ہے، اس میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہم بحیثیت ہندوستانی شہری یہ کوشش کریں کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک مثالی ملک بنے، ترقی کے راہوں پر گامزن رہے، جہاں سب کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، وہیں تعلیم بھی میسر ہو، جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہیں، جہاں کوئی بھوکا نہ رہے اور جہاں ہر طرف پیار کے نغمے ہوں۔ اسی طرح 15 اگست کا دن حقیقی معنوں میں ہمارے لیے محاسبہ کا دن ہے، حساب بھی لینا چاہیے، کبھی اپنی ہسٹری غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسا محاسبہ جس میں یہ دیکھا جا سکے کہ وطن عزیز کو تمام طرح کی فرقہ پرستی سے پاک کرنے اور گنگا جمنی تہذیب اور ہندو مسلم ایکتا کی جڑوں کو مضبوط تر بنانے میں ہمارا کیا کردار ہے۔ ہر سال 15 اگست آتا ہے، کبھی ایک مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ 15 اگست آزادی کا دن منایا جاتا ہے، ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کا دن ہے۔ کیا ہم نے یہ شعور سارے مسلمانوں میں اور سارے لوگوں میں پیدا کیا کہ بھئی ہم اسلام پڑھ سکتے ہیں، اسلام پھیلا سکتے ہیں، اسلام کی دعوت کا کام کھلے عام کر سکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟
کیونکہ ہمارے ہندوستان کے دستور میں لکھا گیا ہے 15 اگست یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا تو ہمیں آزادی سے نماز پڑھنے کی آزادی ملی، آزادی سے کام کرنے کی آزادی ملی، آزادی سے اپنا اسلام پھیلانے کی آزادی ملی، اچھے کام کرنے کی آزادی ملی۔ اسی طرح سے مسلم ایکتا کی جڑوں کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانے میں ہمارا کیا کردار ہے؟ آواز وہی با آواز کہلاتی ہے۔ آواز تو وہی آواز بلند ہے جو اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گونجتی ہے، جو اخباروں کے صفحات میں پڑھی جائے اور الیکٹرانک میڈیا کی نشریات میں سنی جاتی۔ مسلمانوں کو اپنی سیاسی، دینی و ملی تنظیموں کے ذریعے اپنی آواز میں وزن پیدا کرنا چاہیے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انہیں حقوق سے بازیافت اور عزت و توقیر کے منزل مقصود تک پہنچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ آج ہم نے آزادی کے مناسبت سے ہندوستان کی آزادی کیسے کوششوں سے حاصل ہوئی، قوانین کیا کیا آزادی کے لکھے گئے ہیں، اس سے متعلق آج ہم نے جو جمعہ کا خطبہ سنا ہے، مزید ہمیں اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب تک ہم ہندوستان میں زندہ رہیں اپنے حقوق کو پڑھنے، سمجھنے اور ان حقوق پر کھل کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأموات وأكبر۔